ساتھ دل کے چلے، دل کو نہیں روکا ہم نے، جو نہ اپنا تھا اسے ٹوٹ کے چاہا ہم نے، ایک دھوکے میں کٹی عمر ہماری ساری، کیا بتائیں کسے کھویا کسے پایا ہم نے۔ میں لان میں آئی تو ماما، ثانیہ بھابھی اور روشی کے ساتھ وہیں کافی پریشان سی بیٹھی تھی۔ آپس میں جو بات چیت چل رہی تھی وہ بھی مجھے دیکھنے کے بعد خاموشی کی نظر ہو گئی۔ مجھے ایک دم بہت ہی اجنبیت کا احساس ہوا اور میں کچھ کہے بغیر وہیں سے واپس پلٹ گئی۔ حجاب! روشی نے نہ صرف مجھے پکارا بلکہ بھاگ کر میرا راستہ بھی روک لیا تھا۔ جی؟ میں نے لمحے بھر کو نظریں اٹھائی اور وہ مجھے دیکھ کر وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی، کسی قدر الجھ کر۔ What happened؟ تم واپس کیوں پلٹ گئی؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، میں نے اپنی نظریں پھیرتے ہوئے کہا۔ مجھ جیسی اناپرست لڑکی کو یہ اعتراف کہ مجھ سے کوئی بات چھپائی جا رہی ہے اپنی ہی انسلٹ کے مترادف تھا، اور وہ بھی خود اپنے منہ سے، جو بہرحال مجھے گوارا نہیں تھا۔ چلو یہاں آؤ۔ روشی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، پھر اپنے ساتھ کھینچتی وہیں لان چیئرز کے پاس لے آئی جہاں ماما اور ثانی بھابھی بیٹھی تھی۔ کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ ہم تم سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ ہمارا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا۔ ثانی بھابھی بولی تو میں نے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ایسی کیا بات ہے؟ ایسا ہے کہ ابو داؤد نے اسامہ کو اپنی کسٹڈی میں لینے کے لیے کورٹ میں کیس کر دیا ہے۔ ماما اسی وجہ سے پریشان تھی، جبکہ میں انہیں سمجھا رہی تھی یہ کیس نہایت کمزور ہے ابو داؤد کے لیے۔ اتنے چھوٹے بچے کو کورٹ بھی کبھی اپنی ماں سے چھین کر باپ کے حوالے نہیں کرتی۔ ثانی بھابھی اپنی بات کہہ کر کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی اور میں نے گہری سانس بھر کر سر کو دوبارہ جھکا لیا۔ ابو داؤد بھی انہی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے تھے جو اس سوسائٹی میں اس قسم کی سچویشن میں مبتلا ہونے والا ہر دوسرا مرد صرف عورت کو ٹارچر کرنے کے لیے اپناتا ہے۔ حجاب، تمہیں اس بات کو لے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، میں پریشان نہیں ہوں روشی۔ میں نے روشی کی بات کا جواب دیا تو وہ بے ساختہ مسکرائی۔ گڈ گرل۔ کل تمہیں کورٹ بھی جانا ہے اس کیس کی ہیئرنگ کے لیے۔ ثانی بھابھی نے لگے ہاتھوں مجھے یہ اطلاع بھی دے دی، جس سے سن کر میرے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ بھابھی، میں اسامہ کو دیکھ لیتی ہوں، وہ شاید اٹھ گیا ہوگا۔ میرا انداز صاف کترانے والا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تو کمرے کی خاموش فضا میں سیل فون کی بیل کا شور گونج رہا تھا۔ اسامہ کارٹ میں لیٹا ہوا اس آواز سے ڈسٹرب ہو کر بار بار اٹھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے لپک کر سیل فون اٹھایا، مگر اسکرین پر نگاہ پڑتے ہی میں کچھ پل کے لیے کنفیوز ہو گئی تھی۔ فون ابو داؤد کا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹ بیچے اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ بس چند لمحوں کے وقفے کے بعد پھر سے زور و شور سے بیل ہوتی چلی گئی۔ میں نے پھر کال کاٹ دی۔ نگاہ بدل کر اسامہ کو دیکھا تو وہ پھر سو چکا تھا۔ میں نے سیل فون کو سائلنٹ پر لگا دیا تھا اور اب یہ طے تھا کہ مجھے ابو داؤد کی کوئی بات نہیں سننا تھی۔ جس وقت میں سیل فون تکیے پر پٹک چکی تھی اسی پل اسکرین پر ابو داؤد کا میسج آیا۔ نہ جانے کس خیال کے تحت میں نے اس میسج کو کھول لیا۔ حجاب بیگم، یہ بات تو کنفرم ہے کہ تمہارا ہر رستہ مجھ تک آتا ہے، اور ان رستوں پر جتنے مرضی کانٹے تم بولو، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، مگر جب تم لوٹو گی تو میں ان گستاخیوں پر تمہیں سزا دینے کے لیے تمہارے زخمی پاؤں کے ٹھیک ہونے کا انتظار نہیں کروں گا، کیونکہ تم اپنی اس تکلیف کی ذمہ دار خود ہو۔ میسج پڑھ کر میں نے بغیر کسی تاثر کے ڈیلیٹ کر دیا۔ میرے نزدیک ان کا یہ غرور صرف ایک خوش فہمی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا۔ مجھے ہرگز اب ان سے کوئی تعلق، کوئی اور ریلیشن نہیں رکھنا تھا۔ وہی رنجشیں، وہی حسرتیں، نہ ہی درد دل میں کمی ہوئی۔ عجب سی ہے میری زندگی، نہ گزر سکی نہ ختم ہوئی۔ وہ عجیب دن تھا، بہت ہی اداس، بوجھل اور زرد سا فضا میں سناٹا تھا۔ کورٹ کی فضا میں گھٹن تھی۔ وہاں کے لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، عجیب نظروں سے دیکھنے والے۔ اسامہ کو ماما نے میرے ساتھ نہیں آنے دیا تھا اور بہت ہی اچھا کیا تھا۔ میں ایک بڑی سی چادر میں لپٹائی بڑے بھیا کے ساتھ ڈری ہوئی چلتی ہوئی جب عدالت کے مین دروازے پر پہنچی تو کوئی ایک دم میرے رستے میں آ گیا تھا۔ اگر میں فوراً اپنے قدم نہ روک لیتی تو یقیناً اس چٹانی وجود سے ٹکرا جاتی۔ سر اٹھا کر دیکھنے پر میرے منہ میں کانٹے اگائے تھے، کیونکہ سامنے ابو داؤد تھے، ہمیشہ کی طرح اکھڑے ہوئے اور غصے میں۔ وہ اس جگہ بھی ویسے ہی گردن اکڑائے ہوئے کھڑے تھے۔
البتہ چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی. ان کی نظروں کا محور میں نہیں تھی. وہ اون بھیا کو گھور رہے تھے. رستے سے ہٹو. اون بھیا نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے 2 قدم پیچھے کھینچا اور پھر سرد آواز میں بولے تھے, تم کیا سمجھتے ہو تم جیت گئے ہو؟ میں نے قسم کھائی ہے اون مرتضیٰ کہ اب تمہیں زندگی کے کسی مقام پر خود سے جیتنے نہیں دوں گا, اور اگر قسمت سے تم مجھے شکست دینے میں کامیاب ہو بھی گئے نا تو میں جان لے لوں گا تمہاری, مار ڈالوں گا تمہیں قسم سے. ابو داؤد ایک بار پھر غصے میں تھے. وہ ایک بار پھر اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے. میں نے ڈر کر اون بھیا کو دیکھا. ان کی آنکھیں بھی سلگ اٹھی تھی غصے سے. اس کا مطلب تمہیں اپنی شکست کا پہلے سے یقین ہے. گڈ. اون بھیا کا لہجہ صاف چڑھانے والا تھا. ابو داؤد کا غصہ مزید بڑھ گیا. میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں اون مرتضیٰ, آج جس کے ساتھ تم کھڑے ہو نا, مجھے ہار کا یقین دلا رہے ہو نا, اگلی بار اسی کورٹ میں یہ میرے پہلو میں میرے پاس کھڑی ہو کر میرے حق میں بولے گی. اون بھائی نے اس بات کے جواب میں ایک کہہ لگایا تھا. اوکے لیٹس سی. میرا لائر بہت ہی قابل انسان ہے. اگلی پیشی تک پورا امکان ہے کہ تم ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے. ہار تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے ابو داؤد. اون بھیا نے بھی غصے سے کہا اور مزید کوئی بات کیے بنا میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئے. میں سر سے پیر تک کانپ رہی تھی. مجھے نہیں پتا کہ کورٹ میں کیا کارروائی ہوئی. مجھے بیان کو بلایا گیا تو میں نے کیا بیان دیا تھا. میرا دماغ تو معاف تھا اور میری حالت غیر تھی. میں واپس گھر آئی تو اسی ٹینشن میں بخار میں مبتلا ہو چکی تھی. یہ تمہیں بتا دوں, میں چاہتوں کے رشتوں میں پھر گرہ نہیں لگتی, اور لگ بھی جائے تو وہ کشش نہیں رہتی. ایک پھیکا پھیکا سا رابطہ تو ہوتا ہے پر تازگی نہیں رہتی. روح کے تعلق میں زندگی نہیں رہتی. بات وہ نہیں رہتی, دوستی وہ نہیں رہتی. لاکھ بار مل کے بھی دل سے دل نہیں ملتے. ذہن کے جھروکوں میں, یاد کے دریچوں میں, تتلیوں کے رنگوں کے پھر پھول پھر نہیں کھلتے. اس لیے میں کہتی ہوں, اس طرح کی باتوں میں احتیاط کرتے ہیں, اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. میں نے بے خیالی میں یہ پوئٹری پڑھی تھی اور پھر اسی گمسم کیفیت میں بک کو بند کر کے رکھ دیا تھا. یہ کتاب روشی ابھی پڑھتے ہوئے یہاں چھوڑ گئی تھی, اور مجھے جس چیز نے پریشان کیا تھا وہ روشی کے الفاظ تھے. اس نے یہ نظم اون بھیا کو ڈیڈیکیٹ کی تھی. ان دونوں کے تعلق میں کچھ چیز مسنگ تھی. اون بھیا کا رویہ بظاہر جتنا بھی نارمل ہوتا, مگر کچھ ایسا تھا جو مجھے کھٹکتا تھا. روشی کی آنکھیں ہزار کوشش کے باوجود بھی بجھی بجھی سی لگتی تھی. اس کی مسکراہٹ میں وہ پہلے جیسا چارم نہیں تھا. تو کیا وہ بھرم رکھ رہی تھی اون بھیا کے ساتھ ساتھ خود اپنا بھی؟ کیا سوچتی رہتی ہو؟ مجھے سوچنے سے نکالنے والی بھی روشی تھی, اور میں نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور کچھ دیر یوں ہی دیکھتی رہے گی. روشی, تم اون بھیا کے ساتھ خوش نہیں ہو نا؟ میرے سوال نے روشی کو گڑبڑا کر رکھ دیا تھا. کیا مطلب بھائی, یہ شک کیوں آیا تمہارے دل میں؟ وہ ہنس کر بولی, مگر اس کی ہنسی میں کھوکھلا پن تھا. میں اتنی پریشان ہوئی کہ بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. مجھ سے کچھ مت چھپاؤ روشی, پلیز بتاؤ مجھے. میری آواز بھرا سی گئی تھی. روشی نے بے ساختہ اپنے ہونٹ بند کیے. کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بڑی اداسی سے بولی, کیا کر لو گی تم جان کر بھی؟ وہ بے دردی سے اپنے ہونٹ کچل رہی تھی, جیسے ہر ممکن طریقے سے آنکھوں میں اتری نمی کو گالوں پر بہہ جانے سے روکنا چاہتی ہو, اور میرا دل تو اس کی یہ حالت دیکھ کر کٹ کر رہ گیا. بتاؤ نا روشی, کچھ تو ہے نا جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو. میں بے ساختہ رو پڑی, اور یہ احساس میرے لیے بے حد تکلیف تھا کہ روشی خوش نہیں, یعنی کہ اون بھیا خوش نہیں. وہ اون بھیا جن سے مجھے اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ محبت تھی. وہ شاید مجھے اچھی لڑکی نہیں سمجھتے, وہ مجھے پسند نہیں کرتے. حجاب میرے دل پر جیسے کسی نے گھونسا دے مارا تھا. میرے ہوش و حواس پر جیسے بجلی سی گر پڑی, اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی. ان کے خیال میں یہ بے شرمی کی انتہا ہے حجاب کہ میں نے عیسیٰ سے ان کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا. شاید وہ خود کو عیسیٰ سے بھی شرمندہ محسوس کرتے ہیں. اس نے روتے ہوئے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے بھی کسی قدر غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی روشی. تم نے بتایا نہیں کہ عیسیٰ بھائی خود تم میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. پھر کیا کسی سے محبت کرنے یا پسند کرنے کا اختیار صرف مردوں کا ہے؟ عورت یہ کام کرے تو مجرم کیوں بن جاتی ہے؟
چاہے وہ کتنا ہی جائز راستہ اختیار کرے۔ میں نے جانے کیوں شدید غصے میں آ کر زور زور سے بولنے لگی اور روشی نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ ریلیکس حجاب، کم آن یار، تم ٹینشن مت لو۔ اس نے میرا ہاتھ تھپکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، اندر سے فیضی بھائی اور عیسیٰ بھائی تیز تیز قدموں سے نکل کر پورٹیکو کی طرف جاتے نظر آئے۔ چونکانے والی بات ان کے چہروں پر نظر آتی پریشانی اور گھبراہٹ سے ہوئی تھی۔ اللہ خیر کرے، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں ایک دم اٹھ کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ روشنی نے مجھے چونک کر دیکھا اور میں جواب میں کچھ کہے بغیر کار کی طرف لپکی، مگر اس سے پہلے ہی اندرونی حصے سے باہر آتی ثانیہ بھابی نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے گردن موڑ کر جلدی میں نے دیکھا، ان کا چہرہ بھی پریشانی سے پھیکا پڑا ہوا تھا۔ انہونی کا احساس ایک دم گہرا ہو گیا اور میں لپک کر ان کی طرف آئی۔ بھابی خیریت تو ہے نا؟ یہ عیسیٰ اور فیضی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بس خدا سے دعا کرو حجاب، اون بھیا کا ایک شدید ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، ہاسپٹل میں ہے۔ ابھی فیضی کو فون آیا تھا اور ماما تو بہت رو رہی ہیں، پلیز آ کر انہیں سنبھالو۔ مجھے سے لگا جیسے کوئی تیز ٹرین میرے اوپر سے دھڑ دھڑاتی ہوئی گزر گئی ہو۔ ایسی ہی بجلی روشی پر بھی گری تھی اور وہ وہیں کی وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا رنگ بے تحاشا زرد پڑتا چلا گیا تھا۔ میں روشی کے پاس ہوں، تم ماما کو دیکھو جا کر پلیز۔ ثانیہ بھابی نے مجھے پتھرائے ہوئے دیکھ کر تقریباً چیخ کر کہا اور میں ہولتے دل کے ساتھ گرتی پڑتی وہاں سے پلٹی تھی۔ بات دن کی نہیں، مجھے رات سے ڈر لگتا ہے۔ گھر کچا ہے میرا، مجھے برسات سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے تحفے میں دیے مجھے خون کے آنسو۔ زندگی اب تیری ہر سوغات سے ڈر لگتا ہے۔ اون بھیا ایک ہفتے تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے تھے۔ جب تک وہ اپنے پیروں پر چلنے پھرنے نہیں لگے، ہماری جان جیسے مٹھیوں میں رہی تھی۔ جس دن اون بھیا ڈسچارج ہو کر گھر لوٹے، پاپا نے صدقات اور خیرات کے علاوہ گھر میں محفل نعت اور قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا تھا۔ وہ سارا دن کافی بزی گزرا۔ دل اور دماغ پر جو اتنے دنوں سے بوجھ تھا وہ ذرا سا کم ہوا تھا، مگر 2 دن بعد کورٹ میں جو پیشی تھی وہ مجھے ریلیکس نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اس روز مجھے فیض بھائی کی زبانی پتہ چلا کہ ہمارا کیس کافی مضبوط ہے اور پوری امید ہے کہ اگلی نہیں تو اس سے اگلی پیشی میں ابو داؤد کو طلاق دینا پڑے گی۔ اس خبر نے میرے اندر کیا احساس جگایا، اس بات سے قطع نظر میں آنے والے وقت سے ڈر رہی تھی۔ اون بھیا نے مجھے اسپیشلی اپنے پاس بلا کر میری ہمت بنائی تھی۔ بس گڑیا، تھوڑی سی ہمت اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھنا کہ ابھی تمہاری زندگی کا سفر شروع ہونا ہے۔ ابو داؤد کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دینا۔ اور تب میرا جی چاہا تھا کہ میں ان سے ایک بات منوا لوں، ان سے اس چیز کے بدلے روشی کی خوشیاں مانگ لوں، مگر میں ایسا نہیں کر پائی تھی۔ اس موقع پر مجھے وہ اہم بات یاد آ گئی تھی کہ ہمیشہ اپنے خالق سے مانگو، جو دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مت مانگو کہ جو دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی۔ مجھے اون بھیا کے رسپانس کا پتہ نہیں تھا۔ میں ان کے بجائے روشی کے لیے خوشیاں خدا سے مانگنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ان کے پاس سے اٹھ کر میں کمرے میں آئی تو ارادہ وضو کر کے نماز ادا کرنے کا تھا، مگر سیل فون پر کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ میں نے کچھ پریشانی کے بعد کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، کیسی ہو وائف؟ نئے نمبر سے اس لیے فون کیا کہ تم میرا نمبر دیکھ کر کال پک ہی نہ کرتی۔ ابو داؤد کی زندگی کے احساس سے بھرپور چہکتی آواز سن کر میں نے اپنے ہارن بند کر لیے تھے۔ اور بتاؤ بیٹا کیسا ہے میرا اسامہ؟ دیکھیے پلیز فضول کی باتوں سے گریز کریں اور وہ بات کریں جس کے لیے آپ نے فون کیا ہے۔ میں ایک دم ان پر برس پڑی تھی اور جواب میں ان کی ہنسی سنائی دی تو میرا خون کھولنے لگا۔ میں یقیناً فون بند کر دیتی، مگر انہوں نے میرے ارادے کو جانتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اون مرتضیٰ کیسے ہیں اب؟ حالانکہ میں نے اس جھنجٹ میں پڑنے والا کام تو نہیں کیا تھا کہ بعد میں خیریت دریافت کرنی پڑے۔ وہ ہمارے راستے کا سب سے بڑا کانٹا جو ہے، میں تو اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا سوچ رہا تھا، مگر بہت سخت جان ہے کم بخت۔ ابو داؤد کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے کسی نے اچانک ہی آگ میں دھکیل دیا ہو۔ کیا مطلب؟ میرے منہ سے بڑی مشکل سے آواز نکلی اور جواب میں وہ بڑے سکون سے کچھ دیر ہنسے اور پھر بڑے طنز سے بولے تھے، اتنی سیدھی اور صاف بات نہیں سمجھتی تم بیگم صاحبہ؟ میں نے کہا تھا نا کہ اگر مجھے ہار کا ڈر بھی ہوا تو میں سالہ صاحب کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ خیر اب بھی کچھ بگڑا نہیں، اگلی مرتبہ وہ سانس نہیں لے پائیں گے سالہ صاحب، پھر ہم تم ہوں گے، رومانس ہوگا اور ہمارے ڈھیر سارے بچے ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے فیملی پلاننگ سے سخت چڑ ہے۔
وہ پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ بکواس کر رہے تھے اور میں نے ڈر سے ان کی باتیں سنی ضرور مگر سمجھنے کی صلاحیت میری ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے داؤد، میں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں فون پر بات کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ دہشت اور خوف نے میرے اعصاب شل کر ڈالے تھے۔ کیا نہیں کروں گا؟ ہاں، پہلی بات یا آخری بات؟ وہ شاید میری پھر بات پر ہنس رہے تھے اور میں زاروں کے تار روتے ہوئے چیخ پڑی تھی، آپ میرے بھیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہو، اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے رومانس کر سکتا ہوں، ہے نا؟ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ واہ گڈ، مگر میری جان اس کے لیے تمہیں میرے پاس تو آنا پڑے گا نا۔ اگر وہاں آ کر کرنے کی کوشش کی تو سالہ صاحب سے پھر جھگڑا ہوگا، اور جھگڑے میں تمہیں پتا ہے کہ میں پاگل ہونے لگتا ہوں جھگڑا کرتے ہوئے۔ وہ اپنی لمٹس کراس کر رہے تھے اور میں نے یوں ہی روتے ہوئے سر کو زور زور سے نہ میں ہلایا۔ میں آ جاؤں گی، خود آپ کے پاس آ جاؤں گی، مگر آپ بڑے بھیا کو کچھ نہیں کہیں گے، وعدہ کریں۔ اوکے، وعدہ کیا جانے من، تمہارے صدقے اپنے جانی دشمن کو بھی چھوڑ دیں گے، پر تم کب آؤ گی؟ تم ابھی آ جاؤ نا۔ وہ بہکے ہوئے لہجے میں بولے اور میں اس وقت اتنی بدحواس اور اتنی ذہنی اذیت کا شکار تھی کہ فوراً آنے کی حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاتی ہوں، لیکن آپ بھیا کو کچھ نہیں کہیں گے؟ میں بس ان سے یہی یقین حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ ارے کہہ دیا نا کہ کچھ نہیں کروں گا، اور سنو، گھر میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اسامہ کو لے کر بس خاموشی سے نکلو، میں باہر گاڑی میں تمہیں ملتا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا حجاب۔ اب کی بار وہ سنجیدہ لہجے میں بولے اور میں ڈر کر کہنے لگی، مگر وہ سب پریشان ہو گئے۔ میں روشی کو بتا دیتی ہوں، وہ بہت نائس سے سمجھ سکے گی میری بات کو۔ بکواس مت کرو، یہ روشی ٹوشی سام کی بیوی ہے نا؟ خبردار جو تم نے یہ بیوقوفی کی تو بس خاموشی سے نکلو۔ انہوں نے ایک دم مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا تو میرے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان کی بات کو مانوں۔ میں نے وہی کیا جو وہ چاہ رہے تھے۔ ایک بار پھر ایک مجبور اور بے بس عورت قربان ہوئی تھی اپنے رشتوں کی خاطر، اپنوں کی بقا پر، مگر پتہ نہیں یہ قربانی بھی جن کی خاطر پیش ہوئی تھی انہیں پسند آنی تھی یا نہیں۔ نہ گلا ہے کوئی حالات سے، نہ شکایتیں تیری ذات سے، خود ہی سارے ورق جدا ہوئے میری زندگی کی کتاب سے۔ میری وحشتوں کی راہ میں محض منزلوں کے سراب تھے، کٹی عمر جن کی تلاش میں میری رت جگہوں کے وہی خواب تھے۔ یوں بھٹک بھٹک کے تمام عمر کبھی اثر ہی نہ ہوا، جنہیں کھو دیا تیرے عشق میں وہ سپنے بے حساب تھے۔ میں نے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا اور بے دلی سے قدم باہر رکھا۔ بیڈ روم میں نائٹ بلب آن تھا۔ جہازی سائز بیڈ پر ابو داؤد کے پہلو میں اسامہ بے خبر سو رہا تھا اور وہ میرے منتظر تھے۔ میرے قدم جیسے من بھر کے ہو گئے۔ ان کی فرمائش پر میں نے خود کو خوشبو میں بسا لیا تھا اور ایسا کرتے ہوئے میرا دل روتا رہا تھا۔ ایک قبرستان میرے اندر آباد ہونے جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے زندہ انسانوں کی فہرست سے نکل جاتی۔ وہ شخص جس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے میری ہی نظر میں حقیر کر دیا تھا، جس سے اس کے بعد میں نے نفرت کی تھی، جس کے قربت کے تصور سے بھی مجھے گھن آتی تھی، آج اس شخص کے آگے حالات نے پھر مجھے ہاتھ پیر باندھ کر پھینک دیا تھا۔ پتہ نہیں حالات اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں۔ ابو داؤد نے مجھے ایک بار پھر میرے رشتوں کی نظر میں گرا دیا تھا، مجھے شرمناک انداز میں گھر سے نکلنے جانے پر مجبور کر دیا تھا اور یہاں اپنے گھر لے آئے تھے۔ پھر انہوں نے فون پر یقیناً یہ اطلاع بڑے بھیا کو دی تھی اور اپنی فتح کا جشن ڈرنک کر کے مناتے رہے تھے۔ وہ خوش تھے، بہت خوش، کیونکہ وہ پھر سے جیت گئے تھے اور میں ایک بار پھر سے ہار گئی تھی۔ اون بھیا بھی ایک بار پھر ہار گئے تھے اور اس ہار پر مجھے صرف اون بھیا کی زندگی نے مجبور کیا تھا، کیونکہ وہ مجھے بہت عزیز تھے، مگر اب وہ صرف میرے بھیا یا مما پاپا کے بیٹے نہیں تھے، وہ روشی کی خوبصورت آنکھوں کا سب سے حسین خواب تھے۔ وہ ان کی بیماری کے دوران کیسے پاگل ہوئی روتی پھر رہی تھی، ہر آہٹ پر وہ ڈر کر چونکتی تھی۔ کتنے ہی اس کے سجدے کیے تھے اس نے اللہ کے سامنے۔ وہ اون بھیا کو کھونے کے تصور سے کانپ جاتی تھی، اور پھر میں اون بھیا کو جان بوجھ کر کیسے خطرات میں گھرا چھوڑ دیتی۔ میں اتنی خود غرض، مطلبی اور بے حسی چاہنے کے باوجود بھی نہیں اختیار کر سکتی تھی، اور اس کے لیے چاہے خود پر جیسی بھی قیامت ٹوٹ جاتی میں اس کو سہنے کو تیار تھی۔ بیگم صاحبہ، مائی لولی وائف، کن خیالوں میں کھوئی ہو؟ اتنے مہینوں کی جدائی ہے،
ترس رہے ہیں ہم اور آپ کو خیال ہی نہیں؟ ابو داؤد نے بلند آواز میں کسی قدر بدمزگی سے کہا تو میں چونک گئی اور ان کی طرف دیکھا۔ وہ کسی قدر جھلائے اور بیڈ سے اٹھ کر کسی قدر جارحانہ انداز میں مجھے جھپٹ کر بیڈ پر واپس لے آئے تھے۔ تم محبت کے لیے بنائی گئی ہو، نازک ہو جتنی تم اتنی ہی خوبصورت، مگر حرکتیں تمہاری اڑیل گھوڑوں جیسی ہیں۔ مجھے زبردستی اور بدتمیزی پر خود تم اکساتی ہو۔ وہ کسی قدر غصے سے بولے تھے، ان کے ہر انداز میں مخصوص قسم کی جارحیت تھی۔ میں نے اپنے حلق میں گرتے آنسو سمیت آنکھیں بند کر لی تھی۔ بہت مظلوم بنتی ہو نا، جیسے میں تم پر بہت ظلم کرتا ہوں۔ ان کے لہجے میں گھن گرج تھی۔ ہزار ہاتھ ضبط کے باوجود میری آنکھیں پھر سے بہہ پڑی تھی۔ اور تم نفرت کرتی ہو نا مجھ سے، اس لیے میرے نزدیک آتے ہی تم آنسو بہانا شروع کر دیتی ہو، اور مجھے تمہارے انہی آنسو سے نفرت ہے۔ انہیں کسی قدر تلخی سے کہتے ہوئے پہلے میرے منہ پر تھپڑ مارے اور پھر میرے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ میرے آنسو میں تیزی آ گئی، مگر میرے منہ سے آہ تک نہیں نکلی تھی۔ بہت فن خان بنتی ہو نا، اپنے بھائی کے پاس تھی جب، مجھ سے علیحدہ ہوگی، طلاق لوگی مجھ سے۔ تمہاری قسمت میں صرف میرا دل بہلانا اور میرے بچوں کو پالنا لکھا ہے، سمجھ گئی تم؟ ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کا ہاتھ بار بار مجھ پر اٹھتا تھا۔ تانے، طنز، تشدد، تکلیف، بے پناہ تکلیف۔ وہ بہت بری رات تھی اور بہت ہی لمبی رات بھی تھی۔ اگلے دن میں نے اپنی بدن کی حدتوں کی پرواہ کے بغیر اٹھ کر نماز ادا کی تھی۔ وہ بے حسی جو ایسے حالات میں مجھ پر طاری ہو جاتی تھی وہ ہو چکی تھی۔ جس تکلیف اور کرب سے کل کے فیصلے کے بعد اور پھر میں نے رات گزاری تھی، اس کے بعد ہر تکلیف اپنی اہمیت بہت کم کر چکی تھی۔ بے حقیقت اور حقیر۔ نماز کی ادائیگی کے بعد میں نے سجدے میں جا کر ایک بار پھر اپنے گھر والوں کے لیے اپنی طرف سے صبر کی دعا مانگی تھی۔ اسامہ اس وقت سو رہا تھا اور میں اس کی نیند خراب کیے بغیر کمرے سے باہر آ گئی۔ صبح ہو رہی تھی اور فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی اور بے تحاشا تازگی بھی۔ ماحول میں پرندوں کی چہکاریں تھی۔ میں کچھ دیر لان میں ننگے سر ننگے پیر ٹہل کر اپنے اندر لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ میں اپنے دھیان میں پلٹی تو سبز دوپٹے میں اس چہرے کو دیکھ کر تھم سی گئی۔ مجھے کل ہی صاحب نے بتایا تھا کہ آپ تشریف لا رہی ہیں۔ میں رات بہت دیر تک آپ کا انتظار بھی کرتی رہی، مگر صاحب نے منع کر دیا تھا کہ میں اپنے کوارٹر میں رہوں۔ وہ رضیہ تھی، ابو داؤد کی ملازمہ، اور میں اس سے پہلے بھی مل چکی تھی۔ کیسی ہو تم رضیہ؟ میں نے نرمی سے پوچھا تو وہ کھل کر بولی، میں تو ٹھیک ہوں جی، آپ کچھ کمزور ہو گئی ہیں، مگر یہ سچی بات ہے کہ آپ ابھی بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہوا ہے۔ ہاں رضیہ، اسامہ نام ہے اس کا، اور ابھی وہ سو رہا ہے۔ اچھا جی، جب اٹھ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں سنبھال لوں گی۔ اب ناشتہ بنا لوں؟ نہیں رضیہ، مجھے بھوک نہیں۔ میں نے بے دلی سے جواب دیا اور چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ لابی میں پڑے ہوئے ٹیلی فون سیٹ پر اسی وقت بیل بجنے لگی اور میں نے بے خیالی میں بڑھ کر کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم۔ تو تم واقعی وہاں ہو؟ میں سمجھی کہ وہ کتا بکواس کر رہا ہوگا۔ ماما آپ؟ میرا پورا وجود جیسے پانی بن کر بہہ گیا تھا۔ مت کہو مجھے ماں، تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ ارے اسی ذلت کی کسر رہ گئی تھی، حجاب میں مر کیوں نہ گئی یہ وقت دیکھنے سے پہلے؟ ارے کاش تو پیدا ہوتے بھی مر کھپ گئی ہوتی۔ اتنا کمزور تھا تیرا نفس کہ تو خود پر کنٹرول اور صبر نہیں رکھ پائی۔ یہ میری ماما تھی جو مجھ پر اتنے گھناؤنے الزام لگا رہی تھی۔ مجھے تو جیسے یقین نہ آیا۔ میری توقع کے مطابق وہ لوگ واقعی میرے اس فیصلے کی وجہ سمجھنے سے قاصر رہے تھے۔ میرا پورا وجود طوفان کی زد پر آئے ہوئے پتے کی طرح کانپنے لگا اور ریسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آنسو، آہیں، سسکیاں، مجھے اپنی بھی ہوش نہیں تھی جب ابو داؤد نے مجھے پکارا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ان کی آنکھوں میں ابھی تک نیند کا خمار تھا، وہ جیسے گہری نیند سے اٹھ کر آئے تھے، پر میں کچھ بھی نہ بولی کیونکہ میں جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ کس نے رلایا ہے تمہیں؟ بتاؤ، میں اس کا حشر بگاڑ دوں گا۔ انہوں نے تکبر بھرے لہجے میں پھنکار کر کہا۔ ان کی شعلے برساتی نظریں سٹینڈ سے لٹکتے ریسیور پر تھی۔ وہ پنجوں کے بل میرے سامنے بیٹھ کے اور میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔
انداز میں اتنی توجہ، اتنی اپنائیت کی تھی کہ رات کی کسی تلخی کا ذرا سا تک شائبہ تک نہ تھا۔ میں نے پہلے آنکھیں پھاڑ کر اور پھر کسی قدر غصے سے انہیں دیکھا اور اپنے ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑوا لیے۔ پھر میں اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ وہ میرے پیچھے آئے تھے۔ اس کا مطلب ہمارے سسرال سے فون تھا۔ کس سے بات ہوئی تمہاری؟ کیا سالہ صاحب سے؟ ایک بار پھر وہ میرے سر پر سوار تھے۔ میں نے سختی سے اپنی آنکھوں آنسو پہنچ دیے۔ بہرحال میں ان کی خوشی کا مزید سامان نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونی چاہیے، سمجھے آپ؟ میں زور سے چیخی تو انہوں نے رک کر مجھے غور سے دیکھا اور پھر ہنس پڑے۔ میرے چہرے پر انگلی پھیری اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بولے، ایک بات بتاؤں راز والی، تم دنیا کی انوکھی حسین لڑکی نہیں ہو۔ تم جیسی بے شمار لڑکیاں میرے ایک اشارے کی منتظر رہتی ہیں، مگر تم میں اٹریکشن پتہ ہے کیا ہے؟ تمہاری اکڑ۔ تمہیں جتنا مرضی توڑ مروڑ لوں، تم پھر سے وہی بن جاتی ہو۔ تمہیں بار بار توڑنے کو دل کرتا ہے، تمہیں بار بار توڑ کر مزہ آتا ہے۔ میں سن کھڑی رہ گئی تھی ان کی اتنی صفاقی اور اتنی بے رحمی پر۔ مجھے احساس تک نہ ہوا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو نکلتے چلے گئے اور پھر وہ جیسے چونک اٹھے۔ نہ میری جان، پہلے یہ اتنی سی جان ہے تمہاری، یوں خود کو ہلکان مت کرو۔ بس ایک کام کرو کہ اپنی حسین آنکھوں میں چھپا لو مجھ کو۔ محبت اگر کرتے ہو تو چرا لو مجھ کو۔ کھونے کا اگر خوف ہے تو دل کی ہر دھڑکن میں بسا لو مجھ کو۔ دھوپ ہو یا صحرا ہو تیرے ساتھ چلیں گے، یقین نہ آئے تو آزما لو مجھ کو۔ تیرے دکھ کو سہ لیں گے ہنس کر ہم، اپنے بدن کی چادر بنا لو مجھ کو۔ وہ مسکرا کر گناتے رہے۔ جتنے فضول خود تھے اس قدر گھٹیا فرمائشی تھی ان کی۔ میں ہونٹ بیچے ناگواری کے شدید احساس سمیت ان کا ہاتھ جھٹکتی وہاں سے چلی گئی اور وہ ایسے ہی گنگناتے ہوئے پھر سے بیڈ پر لیٹ گئے تھے۔ میری روح میں سمٹتا تو بھول جاتے اسے، وہ اتنے پاس نہ آتا تو بھول جاتے اسے۔ انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے شعر پڑھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر میرا دوپٹہ کھینچ لیا۔ میں نے سخت جھنجھلا کر انہیں دیکھا تھا۔ ظالم نظروں سے تم نہ مجھ کو دیکھو، مر جاؤں گا اور جانے جان مر جاؤں گا۔ ان پر پھر سے مستی سوار تھی۔ میں پریشان ہونے لگی۔ اسامہ کے یہ سونے کا وقت تھا اور وہ مکمل پرسکون ماحول میں سونے کا عادی تھا۔ پلیز کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں، اسامہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ میں نے تنگ آ کر مگر بڑے تحمل سے ان سے کہا، تو اسے رضیہ کے حوالے کرو، میں اس وقت سخت جیلس ہو رہا ہوں اپنے بیٹے سے بھی۔ انہوں نے غصے سے کہا اور ساتھ ہی رضیہ کو بلانے لگے۔ میں فوراً سٹ پٹا سی گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسامہ صرف میرے پاس سونے کا عادی ہے، روئے کا بہت۔ ہاں تو عادی تو میں بھی صرف تمہارے پاس سونے کا ہوں، مگر تمہیں کہاں پرواہ ہے میری؟ وہ عجیب بہکے ہوئے انداز میں بولی تو مجھے غصہ آنے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کی فضول نظروں اور فضول باتوں سے دور بھاگ جاؤں۔ اتنے ظالم تو نہ بنو، کچھ تم مروت سیکھو۔ تم پر مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے ہمیں؟ انہوں نے یقیناً میرے چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے دیکھ لیے تھے۔ آہ بھر کر کسی قدر عاشقانہ انداز میں بولے تو میں بس ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اسامہ اس رات بہت جلدی سو گیا، حالانکہ میری خواہش تھی کہ اس ساری رات اسامہ نہ سوتا اور اس کی کمزور آڑ مجھے ایک شیطانی قربت سے دور رکھتی، مگر میری ہر خواہش پوری نہیں ہوتی تھی۔ تمہیں تو مجھ سے محبت نہیں ہے نا؟ تم مجھ سے عاجز رہتی ہو نا؟ میں سوئے ہوئے اسامہ کو جھک کر کاٹ میں ابھی لٹا رہی تھی جب ابو داؤد نے مجھے کمر سے بازو میں پکڑ لیا۔ مجھے لگا تھا جیسے مجھ سے کوئی مگرمچھ لپٹ گیا ہو۔ بے بسی اور لاچاری کے ساتھ مجھے گھن کا شدید احساس ہوا تھا اور میں آنکھوں کو نم ہونے سے کسی طور پر بچا نہیں سکی۔ بولو نا، کیا ایسا ہی ہے نا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اور ساتھ ہی ان کی گرفت بھی سخت ہوتی جا رہی تھی۔ میری سانس گھٹنے لگی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ہنی، تمہیں کبھی یقین نہیں آئے گا، اس کے باوجود یہ سچ ہے۔ محبت کے جواب میں محبت پانا میرا حق ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اب کی بار وہ بڑے سلو لہجے میں بولے تھے، مگر میرے لبوں پر لگا تالا نہ ٹوٹا۔ میں کچھ بھی نہ بولی تو وہ بول پڑے، میری بے بسی، میری التجا، میری ضبط آہ پر نظر تو کر، مجھے مسکرا کے نہ ٹال، یوں میری زندگی کا سوال ہے۔ ان کے انداز میں واقعی التجا تھی یا مجھے محسوس ہوئی، مگر میں نے پھر بھی کوئی کان نہ دھرا۔ میں اپنے اندر کی کیفیت اگر ان پر عیاں کر دیتی تو شاید
ان کے غصے کو آواز دیتی۔ تبھی میں خاموش تھی۔ کچھ بولو نا ہنی، میں تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک اور فرمائش کی تھی مگر بے حد انوکھی۔ میرے چہرے پر ایک دم زہر بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا کہوں میں؟ بس کچھ بھی بولو تم، چاہے کچھ بھی مانگ لوں آپ سے۔ میں نے ایک بار پھر اسی تلخی سے پوچھا تو وہ بھی اسی کیفیت میں بولے، ہاں جو دل چاہے مانگ لو۔ جو مانگو گے دیں گے آپ؟ یا رب، اب آزادی مت مانگ لینا مجھ سے۔ وہ ذرا سے جھیم کر ہنسے تو میں نے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ ہنستے ہوئے بے حد اچھے لگتے تھے۔ اتنی نفرت کے باوجود مجھے یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ان کی مسکراہٹ بہت فیسینیٹنگ تھی۔ نہیں، مجھے آزادی نہیں، کچھ اور چاہیے۔ ہاں تو مانگو نا میری جان من، کیا چاہیے تمہیں؟ وہ بے چین سے ہونے لگے تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی، بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دی اور پھر کسی قدر سنجیدگی سے کہا، کل کورٹ میں مجھے اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، میں بھیا کے خلاف بیان نہیں دینا چاہتی، پلیز۔ میں نے خاموش ہو کر سوالی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر خوف زدہ ہوگی۔ ابو داؤد کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہی دیکھتے بے حد خوفناک ہو گئے۔ ان کے ہونٹ بیچ گئے اور چہرہ جیسے تانبے کا ہو گیا تھا۔ وہ بولے تو ان کی آواز ایک دم بدلی ہوئی تھی، تم اسی کم ظرف اور کمینے انسان کی بہن ہونا جس نے ہمیشہ مجھے منہ کے بل گرانے کی کوشش کی، مجھے ہمیشہ تکلیف دی، میرا نقصان کیا۔ تم کیسے میرا بھلا چاہ سکتی ہو؟ بھیا کے خلاف بیان نہیں دے سکتی؟ تمہیں دینا ہے بیان، سنا تم نے؟ دینا ہے تم نے بیان، ورنہ میں تمہاری بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ وہ اتنی زور زور سے دھاڑے کے کمرے کی دیواریں لرزنے لگی، وہ جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ مجھے لاتے کھونسے اور تھپڑ مار کر بھی ان کا غصہ ختم نہ ہوا تو اسی دیوانگی کے عالم میں کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کر خود ہی اپنے اوپر پھینکنے لگے، پھر یوں ہی چلاتے ہوئے باہر نکل گئے تھے اور میں اتھل پھتل سانسوں کے ساتھ گرتی پڑتی اٹھی اور ٹیبل پر پانی کے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر منہ سے لگا لیا۔ نہ جانے یہ میری کیسی پیاس تھی کہ ایک کے بعد دوسرا گلاس پی جانے کے باوجود بھی برقرار رہی۔ پھر میں وہیں بے دم سے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی مجھے اپنوں کی نگاہوں میں مزید ذلیل ہونا تھا، ابھی مجھے اپنی موت آپ ہی مرنا تھا۔ ابو داؤد کی وعدہ خلافی کم ظرفی سے قطع نظر مجھے ابھی سوچ کر یہ ہول آ رہے تھے کہ یہ سب کیسے ہوگا، آخر کیسے؟ اگر وہ مہرباں ہوتا تو میری آنکھوں میں یہ نمی نہ ہوتی، نہ میرے دل کی وادی میں خزاں کا قافلہ رکتا۔ اگر وہ مہرباں ہوتا میری بے نور آنکھوں میں ستارے قید کر دیتا، میری زخمی ہتھیلی پر کوئی پھول وہ رکھتا، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ یہ کہتا کہ محبت روشنی ہے، رنگ ہے، خوشبو ہے، ستارہ ہے، قسم مجھ کو محبت کی، مجھے تو سب سے پیارا ہے۔ مگر ایسا وہ تب کہتا اگر وہ مہرباں ہوتا۔ میں نے سر پر سکارف باندھا اور پھر سے ابو داؤد کو دیکھا، مگر وہ مجھ سے لا تعلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سگریٹ پی رہے تھے۔ میں کندھوں پر دوپٹہ سیٹ کری تھی جب ابو داؤد نے رضیے کے حوالے سے اسامہ کو کرتے ہوئے اسے کچھ کہا اور پھر میری طرف مڑے، چلیں، تم تیار ہو نا؟ ابو داؤد، میں جیسے کراہ کر بولی، تبھی ان کی نظریں مجھ پر جم گئی تھی۔ میرے ساتھ ایسا مت کریں پلیز۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ ہاں؟ ان کی نظریں بھی ایک دم سرد ہو گئی تھی ان کے لہجے کی طرح۔ یہ مجھے کورٹ ساتھ لے کر جانا اور پھر بھیا۔ میری بات ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی بدولت ادھوری رہ گئی۔ ایسا زناٹے دار تھپڑ میرے چہرے پر پڑا کہ میں الٹ کر دور جا گری تھی۔ ہاں کرو، کیا بکواس کری تھی تم؟ زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ تم بھول کیوں نہیں جاتی کہ تو اس مردود کی بہن ہے؟ تم بس میری بیوی ہو، تمہیں یہ کیوں نہیں یاد رہتا؟ ہاں؟ مجھے سنبھلنے کا موقع دی بنا انہوں نے مجھے جھپٹ کر اٹھایا اور میرا چہرہ اپنے سخت فولادی پنجے میں جکڑ کر اپنے نزدیک کرتے ہوئے غرانے کے انداز میں بولے، ایک بات کان کھول کر سن لو تم، مجھے ہر صورت آج کی تاریخ میں سالہ صاحب کو نیچا دکھانا ہے، ہر قیمت پر، اور اس پر اپنی برتری اور فتح واضح کرنی ہے۔ اگر تم نے وہاں جا کر کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں کہ آج تم پھر اپنے لاڈلے بھیا کی شکل زندگی میں آخری بار دیکھو گی، اور صرف تم ہی نہیں، اس کی کم عمر حسین بیوی اور تمہارے باغی گھر والے بھی۔ اس کے بعد وہ زندہ نہیں بچ سکے گا، اور مجھے کچھ مت کہنا، اب چلو میرے ساتھ۔ اپنی بات ختم کر کے انہوں نے حقارت بھرے انداز میں مجھے جھٹک دیا اور پھر سب کچھ ویسا ہوا تھا جیسا انہوں نے چاہا تھا۔
اس عدالت میں ایک مرتبہ میں پہلے بڑے بھیا کے ساتھ گئی تھی. تب ابو داؤد نے بڑی بھیا کو ایک چیلنج کیا تھا اور آج وہ اس چیلنج کو پورا کر چکے تھے. خوش میں اس روز بھی نہیں تھی، مگر جتنی مجروح، جتنی ذلیل آج ہوئی تھی، جتنا میرا دل آج مجروح ہوا تھا، یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. وہاں کون تھا میرے اپنوں میں سے؟ میں نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی. ابو داؤد کے حق میں اور بھیا اور اپنے گھر والوں کے خلاف بیان دیتے وقت میرے اپنوں کے لیے میرے کیا تاثرات تھے؟ میں نے کچھ بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ایک سناٹا تھا جو میرے ہر طرف چھایا ہوا تھا. ایک سناٹا تھا جس نے میرے اندر دل میں بھی بسیرا کیا ہوا تھا. ایک خاموشی تھی جو میرے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی. واپسی پر ابو داؤد بہت خوش تھے. اس خوشی کا اظہار انہوں نے اپنے انداز میں مجھ سے محبت کر کے جتلایا تھا، مگر میری خاموشی نہ ٹوٹی. مجھے لگا تھا کہ میں آج واقعی مر گئی ہوں، آخری بار. چلو شکر ہے، اب مجھے دوبارہ اور بار بار تو مرنا نہیں پڑے گا. اس بار بار کی موت میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ وہی جان سکتا ہے جس نے موت کو بار بار سہا ہو، جس نے بار بار برداشت کیا ہو.